علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. یہاں بہن کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کی رقم دینی مدارس کو دے سکتے ہیں کیا، تاکہ اس رقم سے دین کی تعلیم دینے والے اساتذہ کی تنخواہ اور مدرسے کے باقی اخراجات پورے کر سکیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ان کے مصارف اور ان کے مستحقین کو بیان کر دیا، 8 میں محصور کر دیا. یہ 8 قطرے کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی جو ہے. تو اس میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو دیا جائے. اور جو ہے اس طرح زکوٰۃ کی رقم جو ہے فقراء مساکین پر جو ہے یہ مستحقین اول نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو 8 سے بہرحال یہاں اس آیت کریمہ میں 8 میں محصور کر دیا ہے، اور یہی جو ہے زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو یہ زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. اب رہا سوال یہاں میری بہن نے کیا ہے دینی مدارس پر جو ہے زکوٰۃ کی رقم ان کے طلباء پر خرچ کی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو اولاً تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دینی مدارس جو اس وقت کام کر رہے ہیں بر صغیر میں خاص طور سے، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور نیپال، سری لنکا، یہ اس طرح کے ممالک جہاں حکومتیں دینی مدارس کا کوئی تعاون نہیں کرتی، وہ لوگوں کے چندے پر، لوگوں کے تعاون پر کام کر رہے ہیں. اور ان مدارس میں اکثر پڑھنے والے طلباء فقراء اور مساکین ہی ہوتے ہیں. مالدار لوگ اپنے بچوں کو کالجوں یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، دینی مدارس کا رخ عام طور سے نہیں کراتے ہیں. پڑھنے والے اکثر فقراء و مساکین ہیں، اور پڑھانے والے اساتذہ بھی ان کی اکثریت بھی جو ہے فقراء اور مساکین ہی کی ہے. ان کو اتنی تنخواہیں مدرسے سے نہیں ملتی ہیں جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہیں. تو بہرحال، اور اسے دوسری چیز یہ کہ یہ مدارس ہی اصل اسلام کے نشات کی نشانی. اگر یہ مدارس ختم کر دیے جائیں ان ممالک سے تو اسلام مٹ جائے گا. یہی علامت اور پہچان ہے ان ممالک کے اندر اسلام کے زندہ ہونے کے. انہی سے جو ہے لوگوں کو دینی خوراک میسر ہوتی ہے، انہی مدارس کے ذریعے سے. تو ایسی صورت میں جبکہ حکومتیں ان کی کفالت نہیں کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو اب یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان مدارس پر جو ہے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے ان کے طلباء اور اساتذہ کے لیے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو مدارس ان کی کوئی تعاون جو ہے حکومتوں سے نہیں ہو پاتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے اس کام کو آگے بڑھا سکیں، اور وہاں طلباء کے کھانے کا، رہنے کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کا، ان کی رہائش کا، ان کے کھانے کا پوری کفالت مدرسہ کرتا ہے. تو ایسی صورت میں ان مدارس کو زکوٰۃ کی رقم دینی جائز ہے. ایسے مدارس کو زکوٰۃ کی رقم دینی جائز ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ فقراء اور مساکین پر صرف ہو رہی ہے. فقراء اور مساکین طلباء پر یہ زکوٰۃ صرف ہو رہی ہے، اس لیے ان مدارس کو زکوٰۃ کی رقم دینی جائز ہے.
جہاں فقراء اور مساکین طلباء کی کفالت کی جاتی ہے، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی رہائش کا اور پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام مدرسہ سنبھالتا ہے، ان سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی۔ تو ایسے مدارس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر ایک لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی شیخ لباس رحمہ اللہ کی صدارت میں یہ لجنہ قائم تھا، اور وہاں سے یہ سوال کیا گیا تھا بنگلہ دیش کے ایک اسکول جامعہ کی طرف سے کہ کیا ہم اپنے ہاں جو طلباء کو رکھتے ہیں وہ عام طور سے فقراء اور مساکین ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے دوا علاج کا ہم انتظام کرتے ہیں، تو کیا ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ ان کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اس کے علاوہ، تو ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں ان کے لیے، ان پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں لجنہ دائمہ کا جو فتویٰ صادر ہوا، فتویٰ لجنہ دائمہ جلد نمبر 10 صفحہ 19 اور فتویٰ رقم 11379 نمبر کا یہ فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں لا معنی من دفع الزکاة للجامعة المذکورة والمدرسة لانفاقها على فقراء الطلبة حسب ما في السوال، کہ اس مذکورہ جامعہ اور مدرسے کو زکوٰۃ دینے میں کوئی معنی نہیں ہے، تاکہ جیسا انہوں نے سوال میں ذکر کیا ہے وہ فقراء طلباء پر جو ہے اس کو خرچ کر سکیں۔ تو یہاں لجنہ دائمہ نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کے لیے طلباء پر جو ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرا فتویٰ ہے، فتویٰ رقم 13341 جلد نمبر 10 صفحہ 50۔ یہاں پر جو ہے جمعیت الاصلاح الاجتماعی کویت کی طرف سے سوال کیا گیا تھا لجنہ دائمہ سے، اس کے مراکز کو مختلف علاقوں میں قائم کرنے کے لیے، اس میں توسع کے لیے، تو یہ کہا تھا کیا زکوٰۃ کی رقم ان مراکز کی تعمیر پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ تو لجنہ دائمہ کا یہ فتویٰ صادر ہوا لا يجوز صرف الزکاة فی بناء المراکز لتوسعة مراکزها القائمة لأن ذلك ليس داخلا فی مصارف المنصوص علیہا، کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے مراکز کی توسع میں قائم کرنے میں جو ہے اس کی بنا میں جو ہے خرچ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مصارف زکوٰۃ جس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس میں یہ داخل نہیں ہے۔ تو اس جواب سے یہ معلوم ہوا لجنہ دائمہ کے اس فتوے سے کہ مراکز کی تعمیر، مدارس کی تعمیر پر زکوٰۃ کی رقم صرف نہ کی جائے، زکوٰۃ کی رقم مدارس کی، مراکز، دعوتی مراکز کی تعمیر پر نہ خرچ کیا جائے جو ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک فتویٰ یہاں پر صادر ہوا، یہ فتویٰ رقم ہے 11183 جلد نمبر 10 صفحہ 48 اور 49۔ اس میں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بہت سے ممالک میں یورپ کے اور امریکہ کے کہ وہاں اخوت اور تکافل اور تعاون کے جذبات مردہ ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے دعات اللہ، اسلام کی طرف دعوت دینے والے اور دعوت کے میدان میں کام کرنے والے جو اپنا پورا وقت اور اپنی پوری کوشش دعوت کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جو ہے ان کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ موت کا شکار ہو جائیں گے، تو کیا ان پر زکوٰۃ کی رقم سے ان دعات کا تعاون کیا جا سکتا ہے؟ تو لجنہ نے جو فتویٰ دیا لا معنی
من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل وليس لديهم ما يغنيهم عنها لما في ذلك من أداء الواجب في تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم کہ زکوٰۃ کی رقم ان دعات پر خرچ کرنے سے جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں کوئی حرج نہیں، کوئی معنی نہیں، جبکہ وہ دعوت کے لیے فارغ ہوں اور ان کے پاس کوئی اور دو ذریعے نہ ہو جو اس سے انہیں بے نیاز کر رہا ہو، ذریعہ معاش اور کوئی نہ ہو، تاکہ وہ اپنے واجب کو ادا کر سکیں مصالح عامہ کو کے سلسلے میں۔ تو جو ہے جو دعات اور مسلمین کی مصالح عامہ کی تحقیق کے لیے، اس بات کے لیے جو ہے ان کو پر زکوٰۃ صرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی مدارس جہاں فقراء، مساکین، طلباء پڑھتے ہیں، ان کے رہائش کا انتظام ہے، ان پر جو ہے ان کے کھانے کا پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، ان مدارس اور ان جامعات اور ان دارالعلوموں پر زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے، لیکن یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تاکہ وہ انہی لوگوں پر اس زکوٰۃ کو خرچ کریں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ وضاحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ